السلام علی رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں لاسٹ 3 ہفتوں سے الحمدللہ پاکستان میں ہوں، اور سیالکوٹ کے بارے میں کئی تعریف سنا تھا کہ یہ سٹی ہے اسپورٹس گڈس کی، جہاں فٹ بال بنتے ہیں اور کئی اسپورٹس، چاہے وہ کرکٹ بیٹ ہو۔ میں کرکٹ کا اتنا شوقین نہیں ہوں، فٹ بال کا ہوں۔ ہاکی اسٹک بنتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج میں سیالکوٹ میں ہوں۔ خواہش تھی کہ ایک مجمع میں تقریر کروں، لیکن ماشاءاللہ جناب منظور صاحب نے یہ آرگنائز کیا ہے اوپننگ، اور اس اوپننگ میں مجھے پیغام دینا ہے کہ آج ہم دیکھتے اکثر مسلمان، جہاں تک کہ تعلیم کا سوال ہے، وہ مغربی دنیا کی طرف دیکھتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے۔ جب میں یہاں ہی نہیں، پاکستان میں نہیں، گلف کنٹری بھی جاؤ تو میرا بیٹا ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، میرا بیٹا اسٹینفورڈ میں پڑھ رہا ہے، میرا بیٹا آکسفورڈ میں پڑھ رہا ہے۔ اور اللہ نے مجھے یہ نوازا ہے کہ ماشاءاللہ میں غریب کے گھر میں بھی جاتا ہوں، امیر کے بھی گھر میں جاتا ہوں، راجا کے گھر میں، بلینئر کے، یہ اللہ نے نوازا ہے، ہر کوئی کو نوازا نہیں۔ جب میں جاتا ہوں امیر لوگ بلینئر کے گھر میں، تو ان لوگ مجھے بتانا چاہتے میرا بیٹا کدھر سے پڑھا ہے؟ ہارورڈ۔ میں بولا میرا بیٹا فارغ وہ جامعۃ الامام سے فارغ ہے، ریاض میں۔ جامعۃ الامام میرے نزدیک دنیا کی ایک ون آف دا بیسٹ اسلامک یونیورسٹی ہے۔ میرے دونوں بیٹیاں جامعۃ النورہ میں، جو ون آف دا بگیسٹ وومنز یونیورسٹی ہے دنیا کی، وہاں سے فارغ ہے۔ اور میں انہیں کہتا ہوں، وہ کہتے میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا MBA۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے، قبر کے بعد وہ 3 چیزیں لوٹتی ہے، 3 چیز ثواب جاریہ۔ ایک، جو وہ دولت خرچہ کرتا ہے اللہ کے راہ میں۔ نمبر 2، علم جو اللہ کے راہ میں اس نے پھیلائے۔ اور نمبر 3، صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو میں وہ عربوں سے پوچھتا ہوں، مسلمان سے پوچھتا ہوں، آپ کا بیٹا اگر ہارورڈ یونیورسٹی فارغ ہو کے ایک MBA بنے گا، یا کوئی UK کے یونیورسٹی سے ڈاکٹر یا انجینئر بنے گا، وہ آپ کے لیے دعا کریں گا تو زیادہ قبول ہوئیں گے کہ آپ کا بیٹا ایک اسلامک یونیورسٹی سے فارغ ہوئیں گا، جیسے جامعۃ الامام؟ تو ان کا منڈی نیچے ہو جاتی ہے۔ میرا بیٹا ہندوستان سے آپ کے ملک میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو میرے بیٹے نے آیت کی تلاوت کی، میں نے بھی تلاوت کی، سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کو دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یا روزہ رکھو، یا حج کرو۔ سب سے پہلی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں صرف مسلمان کے لیے، ساری دنیا کے لیے کہتے ہیں اقرا، پڑھو۔ اور اکثر اگر نہیں کہیں گے تو بڑی تعداد میں، اکثر مطلب more than 51%، بڑی تعداد میں 51 سے کم بھی ہو سکتی ہے، بڑی تعداد میں مسلمان پڑھنا نہیں چاہتے۔ اور جو مسلمان پڑھنا چاہتے وہ اتنا متاثر ہے مغربی دنیا سے، اتنے متاثر کہ بولتا ہم تو اللہ کا پیغام کو فالو کر رہے۔ اللہ کا پیغام صرف اقرا نہیں ہے، پورا پیغام ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، جو خالق ہے، خلق الانسان من علق، اللہ کو خون کے لوتڑے سے ایک جوک سے بنایا ہے۔
تو پورا پیغام ہے اللہ کے نام سے پڑھو. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے, پڑھو اللہ کے نام سے. اگر آپ مغربی دنیا میں جانتے تو اکثر اللہ سے دور ہوتے. یہ تعلیم فائدہ کیا ہے؟ جو اللہ کے حضور فرماتے تعلیم ہر انسان کے لیے فرض ہے, ہر مسلمان کے لیے فرض ہے, چاہے مسلم چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. یہ تعلیم کون سی تعلیم فرض ہے؟ تعلیم جو فرض ہے ہر مسلمان کے لیے وہ ہے تعلیم جو بیسک ہمارے خالق کے بارے میں جانتی ہے, بیسکس آف دین. یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر ہم ہمارے خالق کو نہیں پہچان سکتے تو اس زندگی میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ میں نے کراچی میں تقریر کی تھی, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ تقریر لمبی ہے. ہم ہماری زندگی کے مقصد اگر جانیں تو خالق کو اگر جو تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے خالق اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب نہیں لے کے جاتی تو وہ تعلیم اس دنیا میں شاید آپ کو فائدہ کرے, شاید پیسے کمائیں گے آپ, شاید, ضروری نہیں گولڈ میڈل ملنے کے بعد بھی پیسے نہیں کما سکتے آپ. میرے بہت سے دوست گولڈ میڈلسٹ ہیں اور کچھ کماتے نہیں. تو شاید اس دنیا میں آپ کما سکیں گے نہیں, اس دنیا میں شاید فائدہ ہو یا نہ ہو سکتا ہے فائدہ, لیکن آخرت میں تو اس کا فائدہ ہی نہیں. اگر وہ تعلیم آپ کے رب کے طرف لے کے جاتی ہے, آپ کو اللہ کی طرف قریب لے جاتی ہے, انشاءاللہ آخرت میں تو فائدہ ہے ہی, اس دنیا میں بھی فائدہ ہے. آپ کو لگے گا فائدہ نہیں ہے, امیجیٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے ارے میرا بیٹا تو بہت کم کماتا ہے, صرف 10,000 روپے کماتا ہے یا 50,000 کماتا ہے, لیکن مین کمانا تو آخرت میں, اس دنیا میں نہیں. ہم ہماری زندگی بسر کرتے, جیسا ہم کماتے ویسے کپڑے پہنتے, جیسا ہم کماتے ویسے گھر میں رہتے, جیسا ہم کماتے ویسے جوتے پہنیں گے, گاڑی رکھیں گے. ہمارا پورا مقصد ہے زندگی میں کمانا. یہ بالکل غلط مقصد ہے. اور اس تقریر میں نے ہماری زندگی کا مقصد, ہمیں جیسا زندگی بسانے کا آپ کا پلان ہے اس طریقے سے کماؤ نا. مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مہینے میں صرف $500 کافی ہے میرے اور میری بیوی کے لیے. $500 مطلب آپ ملٹیپلائی کریں گے کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 لاکھ روپے. مجھے جینے کے لیے کتنا چاہیے؟ 1.5 لاکھ روپے میرے اور میری بیوی کے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے, جس کے اندر جب بھی میرے گھر پہ آتے ہیں مہمان, کئی مہمان آتے ہیں, اس میں بھی ہو جاتا ہے. دعوتی کام کے لیے اللہ کے میں جاتا ہوں تو میں ٹکٹ لیتا ہوں, ایئرپلین کا خود لیتا ہوں, ہوٹل کا, وہ الگ بات ہے. لیکن میری پرسنلی زندگی بسر کرنے کے لیے $500 کافی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے. تو میرا ایم کیا ہونا چاہیے؟ $500. یہاں تو اکثر لوگ $500 تو کماتے ہوئیں گے نا. اگر زیادہ پیسے کیا کرو, اللہ کے راہ پہ لگا دو. اگر میرا ایم ہے کہ میں روز روز خریدوں گا, اللہ نے مجھے اتنی انکم دیا کہ میں روز روز خرید سکتا ہوں, کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ میری چھوٹی ٹویوٹا ہے, انووا گاڑی کافی ہے. آپ اللہ کو بھاگیدار بناؤ اپنے بزنس میں, اور جب اللہ کو بھاگیدار بناتے تو چھوٹا بھاگیدار تو بنا نہیں سکتے نا, چھوٹا پارٹنر ہوتا ہے منیمم 51%. تو میں نے بیٹے کو کہا 2 سال پہلے منیمم 51% اللہ کے راہ میں دینا. میں تو ویٹرن ہوں, ویٹرن مطلب پرانا ہوں, میں تو زیادہ دیتا ہوں. اور دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے آپ کی زندگی میں ترقی کرتا ہے. ابھی آپ لوگ کیوں ادھر آئے؟ کس کی وجہ سے؟ اللہ نے محبت ڈالا آپ کے دل میں میرے وجہ. میں کیا ہوں؟ میں تو ناچیز ہوں. اگر میں سب سے بڑا ڈاکٹر بنتا تھا دنیا میں تو بھی اتنی پبلک نہیں آتی تھی جتنی آپ دیکھیے بادشاہی مسجد میں, برابر. میں بڑا مقرر نہیں ہوں, یہ اللہ نے آپ کے دل میں میرے لیے محبت ڈالی تو آ گئے آپ. اللہ کا بھاگیدار ہے, آپ سمجھ رہے. تو اکثر لوگ سوچتے میں کیا کروں, میں MBA کروں, یہ کروں, سوچنے کے لیے کہ کیا میں کروں زندگی میں. تو ماشاءاللہ سیالکوٹ میں تو کافی امیر لوگ ہیں. ہمارے اس میں کیا ہوتا ہے مسلمان میں,
بچہ فیل ہوتا ہے ایک بار دو بار تین بار فیل ہو حافظ قرآن بناؤ مدرسہ میں ڈالو. ہم اپنے ریجیکٹس جو ریجیکٹ سوسائٹی کے ان کو دین کو پھیلانے کے لیے بھیجتے. اگر آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے اس کو ڈالو دین کے کام میں نا. اگر آپ کا بیٹا انجینئر بن سکتا ہے MBA پاس کر سکتا ہے, ہم ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ریجیکٹ کیوں دیتے, کیوں ریجیکٹ دیتے؟ ایسا نہیں کہ ہمارا میڈیکل کا دھندا اچھا نہیں تھا تو میں دین میں آ گیا. ماشاءاللہ میرے والد تو میرے بھائی بھی بہت اچھا سکسیسفل بزنس تھا. بولے اللہ کی راہ میں آپ کو کمانے کی ضرورت ہی نہیں, ہم دے دیں گے آپ کو, تو بسم اللہ کر لیے ہم. تو آج جو ہمارے ادارے ہونا چاہیے, ہمارے ادارے مغربی ادارے سے بہتر ہونا چاہیے. ایون ٹیکنالوجی میں اگر آپ تاریخ پڑھیں گے, آپ 8ویں 9ویں صدی پڑھیں گے تاریخ, اس میں یورپینس کہتے تھے یہ دور اندھیرے کا دور ہے, ڈارک ایجز. انگلش میں کہتے ہیں ڈارک ایجز, اندھیرے کا دور. کس کے لیے؟ یورپین کے لیے, دنیا کے لیے نہیں. جتنی ترقی دنیا نے 8ویں صدی 8th سینچری اور 9th سینچری میں کی, لیکن کس نے ترقی کی؟ ہم مسلمانوں نے. ہم مسلمانوں نے اتنی ترقی کی کہ اگر آپ کو سائنس کے اوپر تحقیق کرنا ہے, آپ کے لیے لازم ہے کہ عربی زبان سیکھے. تو غیر مسلم عربی زبان سیکھتے تھے تحقیق کرنے کے لیے. آج ہم کیا زبان سیکھتے؟ انگریزی سیکھتے. کیا نہیں, میں نے بھی سیکھا. انگریزی سیکھنا حرام نہیں ہے. ہم انگریزی زبان سیکھتے تو کہ ہم ترقی کر سکے. میں نے بھی میڈیکل ڈاکٹر کی ڈگری کی, سوچا تھا کہ سب سے بہترین پیشہ ڈاکٹر ہے, بیماروں کو صحت دیتا ہے, لوگوں کی جان بچاتا ہے. تو میرا مقصد تھا ڈاکٹر بننے کے لیے انسانیت کی خدمت کرنا. اچھا پیشہ ہے, لیکن سب سے بہتر نہیں. جب میں دیدہ صاحب کو ملا اور قرآن مجید کے قریب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون شخص بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلم ہوں. تو سب سے بہترین پیشہ اللہ کے نزدیک قرآن مجید میں لکھا ہے دائی کا. ایک دائی کا پیشہ جتنے بھی پیشے آج دنیا میں ہیں اس سے بہترین ہے. اور ہم افسوس کی بات ہے کہ اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے. کتنے ہمارے پاس کالج ہے دائی بنانے کے لیے. پاکستان میں کتنے دائی بنانے کے لیے. میں اسلامی کالج کی بات نہیں کر رہا ہوں. دائی مطلب خصوصاً غیر مسلم پہ دعوت دینے کے لیے کتنے کالجز ہیں پاکستان میں, کتنے سیالکوٹ میں. سب سے بہترین پیشہ اللہ کا ہے دائی. کتنے کالجز ہیں آپ کے پاس؟ ہم نے اسکول قائم کی تھی بامبے میں, اسلامک انٹرنیشنل اسکول, تعلیم دونوں جہاں کے لیے. اگر پاس ہوئیں گے تو آپ کو ڈگری ملیں گی IGCSE. IGCSE آج کل دنیا میں سب سے پھیلی ہوئی مانی ہوئی آکسفورڈ. تو لوگ یہ نہیں کہیں گے مسلمان کی ڈگری ہے کہ انڈین ڈگری ہے. IGCSE A لیول مانی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم بھی عربی اور انگریزی پہ. عربی کیونکہ زبان قرآن مجید کی آخری کلام کی, اور انگریزی کیونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے. دونوں میں بچپن سے 3 سال کی عمر سے عربی زبان سکھاتے, انگریزی سکھاتے. میرا بیٹا جو فارغ ہے اس کی اردو کمزور ہے. بچپن سے لے کے A لیول تک کے 12ویں تک کے صرف عربی اور انگریزی زبان میں تعلیم ہوں, اور بعد میں بیچلرز 7 سال سعودی عرب میں صرف عربی میں, انگریزی نہیں. ماسٹر بھی جب ملیشیا میں 2 آپشن تھا, انگریزی میں کرو یا عربی میں. تو میرے بیٹے نے کہا انگلش تو بات کرتے رہتے, عربی بھی کرتے, لیکن عربی میں کنٹینیو کی. یعنی 11 سال صرف عربی زبان میں. یہ عربی زبان قرآن کی ہے. اگر آپ کی قرآن کی زبان پہ مہارت پائے, لغہ فصیح سیکھے اور علم جو حاصل کریں گے وہ انکمپیریبل ہے. تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں ہم اتنے خوش ہیں یا اتنے امپریسڈ
یا بول سکتے کہ اندھ وشواس ہمیں ہے مغربی تعلیم میں کہ اس کو ڈٹو سکھاتے. ہم کیا کرتے؟ مغربی تعلیم کو لیتے, اس کو اسلامائز کرتے. اگر میں کہوں گا بگ بینگ ہماری کائنات کیسے آئی تو کہیں گے بگ بینگ تھیوری 1973 میں 2 سائنٹسٹوں کو ایوارڈ ملا تھا. ہماری کائنات کیسے وجود میں آئے؟ ایک بڑا دھماکہ تھا, پھر بعد میں اس میں آئے گیلیکسیز, پھر آئے چاند, سورج, یہ دھرتی. یہ قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. آپ وہ دیکھتے نہیں؟ اولم یر الذین کفروا, کیا وہ کافر دیکھتے نہیں کہ ہم نے پوری کائنات ایک تھے اور ہم نے دھماکہ کیا ففتقناہما. یہ جو بگ بینگ لکھا ہے جو ہم کو پتا چلا 50 سال پہلے 60 سال پہلے, قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے. ہم جب مسلمان بچوں کو سکھاتے ہیں اپنا مسلمان فخر مسلمان ہے, اس کو فخر ہوتا ہے مسلم. آج مسلم کہنے کو لوگ ڈرتے, داڑھی رکھنے سے ڈرتے. کیوں؟ مسلم مطلب. تو ہمیں ہمارے بچوں کو فخر کے ساتھ یہ کہنا چاہیے اسلامک ایڈوکیشن, مسلم ایڈوکیشن, تعلیم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کرائی, اللہ کے رسول نے فرض کرائی, وہ بیسک دین کے بارے میں ہیں. اور اس کے بعد عصری تعلیم, دنیاوی تعلیم اگر حاصل کرتے آپ, وہ تعلیم جو آپ کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے وہ تعلیم مستحب ہو جاتی ہے, یعنی سننا ہو جاتی ہے. لیکن وہ تعلیم آپ بھیجتے اپنے بچوں کو امریکہ, انگلینڈ, یورپ, پھر 3 سال کے بعد وہ باپ آتا ہے, ذاکر بھائی ذرا ہدایت دو میرے بچوں کو, آپ کا فین ہے. کیا ہو گیا؟ وہ بھیگ گیا. کیا کر رہا ہے؟ زنا کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ڈرگز لے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بیٹے کو لڑکی بننے کا ہے. یہ کہے گا میری بیٹی آپ کی فین ہے, اس کو لڑکا بننے کا ہے. کیا ہو گیا؟ اور عام مثال نے بلینئرز کے بچے. پہلے اگر 50 سال پہلے کوئی گلف کنٹری سے اگر امریکہ جاتا تھا تو 100 میں سے ایک بھی نہیں بھٹکتا تھا. آج تو 25% سے زیادہ بھٹک جاتے. ایک چیز ہے کہ ہمیں صحیح چیز کی عزت دینا چاہیے, قدر کرنا چاہیے. دوسری چیز, ہم ہمارے دیش میں, ہمارے ملک میں, ہماری سٹی میں ایسے ادارے قائم کرے کہ لوگ باہر جانا بھول جائے. ہمارے اسکول میں تو لائن لگتی ہے, ہماری فیس بھی بتائیے, لائن لگتی ہے. آپ کوئی بھی ادارہ قائم کرو, اس میں 10 گنا زیادہ اپلیکیشن ہونا چاہیے تو آپ کا ادارہ لیول کا ہے. آپ کے پاس 100 سیٹیں تو 1000 اپلیکیشن آنا چاہیے. اف دا ڈیمانڈ از مور دین سپلائی, لوگ آپ کی قدر کریں گے. آپ ایسے ادارہ قائم کرو, اگر 100 سیٹ ہے تو 1000 اپلیکیشن آنا چاہیے. 100 سیٹیں 100 اپلیکیشن آ رہے, فائدہ ہی کیا؟ آپ ایسا معیار قائم کرو. اور یہ سیالکوٹ کے لیے بہت آسان ہے, ماشاءاللہ بڑے بڑے تجار ہیں, تاجر ہے, بہت آسان ہے. ایسے ادارے قائم کرو کہ لوگ بھول ہی جائے باہر جانے. اور جو انگریزی زبان میں تعلیم ہے, میں کہتا ہوں نا کہ حرام ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس کو اسلامائز کرو. اسلامائز مطلب اگر قرآن حدیث کے خلاف ہے تو اس کو بولو غلط ہے, ڈٹو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. جو اچھا ہے بولو, جو نہیں اچھا اسے چھوڑ دو. تو اگر ایسے انسٹیٹیوٹ ہم قائم کریں گے جس میں کوالٹی ہے, کم کرو لیکن کوالٹی کرو, آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پھر سے ہماری قوم اوپر آئیں گے. آج کی تاریخ میں ہم 25% سے زیادہ ہے دنیا میں. 8 بلین میں سے 2 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں. 2 بلین 2 ارب ہوتے, 2 ارب. کبھی بھی دنیا میں, کبھی بھی ہسٹری میں مسلمان اتنی تعداد میں دنیا میں تھے ہی نہیں. یہ حالت کیا ہے؟ سب جگہ پیٹے جا رہے ہیں ہم فٹ بال کی طرح. یہ لات مار رہا ہے, وہ لات مار رہا ہے, ہمارا وجود ہی نہیں ہے, ہماری قیمت ہی نہیں. یہ اسی لیے کیونکہ ہم مسلمان قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیے. پہلے 7ویں صدی 8ویں صدی
9वीं صدی میں ہم مسلمان اوپر تھے کیونکہ ہم قرآن حدیث سے قریب تھے. آج کے تاریخ میں ہم قرآن اور حدیث سے دور جا چکے، اسی لیے حالت ہے ہماری. انشاءاللہ ہم پھر سے اگر قرآن اور حدیث کے قریب آئے، اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں واپس سے چوٹی پہ پہنچیں گے. آج کے تاریخ میں مسلمان گھبراتا اپنے آپ کو مسلم کہنے کے لیے، داڑھی رکھنے کے لیے، ٹوپی پہننے کے لیے، ٹھکنے کے اوپر پہننے کے لیے. آپ اپنا معیار اونچا کرو، لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے. آپ قرآن و حدیث کے قریب آؤ، قرآن کا پیغام پھیلاؤ، وہ غیر مسلم بھی آپ کی عزت کرے گا. ہمارے پاس جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت کی کتاب دی قرآن مجید، وہ کافی ہے ہمیں رہنمائی کے لیے. اس کے اوپر اگر عمل کریں گے، اس پہ تحقیق کریں گے تو انشاءاللہ ہم مسلمان پھر سے چوٹی پہ پہنچیں گے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو انشاءاللہ جنت میں ساتھ میں اٹھائے.